السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایسا سبق ہے جو ہر انسان کو اپنے دل میں اتار لینا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی کرتا ہے تو وہ وقتی طور پر خود کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تباہی خود تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک خوبصورت بستی سمندر کے کنارے آباد ہے، وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پانی کی لہریں آہستہ آہستہ کنارے سے ٹکرا رہی ہیں، لوگ سادہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا گزارا صرف ایک ہی چیز پر ہے اور وہ ہے مچھلیاں پکڑنا، یہی ان کی روزی ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص حکم مقرر کیا تھا، ہفتے کا دن یعنی سنیچر، اس دن انہیں مکمل آرام کرنا تھا، اس دن انہیں کوئی کام نہیں کرنا تھا، خاص طور پر مچھلی کا شکار ان پر سختی سے منع تھا، یہ دن صرف عبادت کے لیے تھا، صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے تھا۔ شروع میں سب لوگ اس حکم کی پابندی کرتے تھے، وہ سنیچر کے دن اپنے کام چھوڑ دیتے، عبادت کرتے، سکون سے رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کے دل بدلتے ہیں، نیتیں بدلتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کا امتحان لینا چاہا، اور امتحان ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے دل کو ہلا دے، اس کی نیت کو ظاہر کر دے، اس کے اندر چھپی حقیقت کو باہر لے آئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہفتے کے علاوہ دنوں میں سمندر میں مچھلیاں بہت کم ہو گئیں، لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، ان کے جال خالی رہتے، ان کے دل پریشان ہو جاتے، لیکن جیسے ہی سنیچر کا دن آتا سب کچھ بدل جاتا۔ سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا، بڑی بڑی مچھلیاں جھنڈ کے جھنڈ کنارے کے قریب آ جاتی، ایسا لگتا جیسے سمندر خود انہیں بلا رہا ہو، جیسے مچھلیاں خود کہہ رہی ہوں کہ آؤ ہمیں پکڑ لو۔ یہ منظر بہت مشکل تھا، ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف دنیا کی لالچ تھی، ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف خواہش نفس تھی۔ کچھ لوگ مضبوط رہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، چاہے ہمیں نقصان ہو، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں، لیکن ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن سب لوگ ایسے نہیں تھے، کچھ لوگوں کے دل میں لالچ آ گیا، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر ہم سیدھا شکار نہ کریں بلکہ کوئی چال چلیں تو شاید ہم بچ جائیں، شاید ہم دونوں چیزیں حاصل کر لیں، دنیا بھی اور بظاہر گناہ سے بچاؤ بھی۔ یہی سوچ ان کی تباہی کی شروعات تھی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ جمعہ کے دن سمندر کے کنارے گڑھے کھودتے اور پانی کے راستے بناتے تاکہ جب سنیچر کو مچھلیاں آئیں تو وہ ان راستوں کے ذریعے ان گڑھوں میں داخل ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، سنیچر کے دن مچھلیاں آتی اور ان گڑھوں میں پھنس جاتی، اور پھر اتوار کے دن وہ آرام سے جا کر انہیں پکڑ لیتے۔ وہ خوش ہوتے، وہ ہنستے، وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے اور کہتے دیکھو ہم نے کتنا زبردست طریقہ نکالا ہے، ہم نے نہ سنیچر کو شکار کیا اور نہ ہم نے حکم توڑا۔ لیکن وہ ایک بہت بڑی حقیقت بھول گئے تھے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ کھلی نافرمانی تھی لیکن وہ اسے عقل مندی سمجھ رہے تھے۔ اسی بستی میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے دل زندہ تھے، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی گناہ ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا، نرمی سے بھی اور سختی سے بھی، لیکن گناہ کرنے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا تم لوگ بلا وجہ ڈرتے ہو، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بستی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، ایک وہ جو روک رہے تھے اور ایک وہ جو خاموش تھے۔ خاموش لوگ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں بولنے کی، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہمیں کیوں پریشانی ہو۔ لیکن یاد رکھیں جب برائی کو دیکھ کر انسان خاموش رہتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس برائی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بڑھتی گئی، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے نصیحت سننا چھوڑ دی، اور جب انسان نصیحت سننا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا، لیکن یہ انتظار خوشی کا نہیں بلکہ عذاب کا تھا۔ اچانک اللہ کا عذاب نازل ہوا اور سب کچھ بدل گیا، جن لوگوں نے چالاکی کی تھی انہیں بندر بنا دیا گیا۔ کل تک جو انسان تھے آج وہ جانور بن چکے تھے، ان کے چہرے بدل گئے، ان کی آوازیں بدل گئیں، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھے۔ نیک لوگ جب وہاں پہنچے تو وہ یہ سب دیکھ کر سہم گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم سچ ہے
اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں کئی جگہ چالاکی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے ساتھ کھیلیں گے تو انجام ہمیشہ برا ہوگا۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے فائدے کے لیے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ابھی وقت ہے، رک جائیں، واپس آ جائیں، اللہ بہت مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ بس سچی توبہ کریں اور سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یہی کامیابی ہے، یہی اصل نجات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔